اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ اج دے خطبہ جماعت المبارک دا عنوان یقین، یقین جنوں اج یقین تے اللہ سونے دیاں دتیاں چار گلاں جناب نو سناواں۔ اللہ سونا مینوں یقین دی دولت کامل عطا۔ عزیزان گرامی، یقین ایمان دی بنیاد ہے، ایمان دا مغز۔ میری یقین تو مراد اللہ سونے دے وعدے اور آخرت دے یقین، یہ مقصد ہے۔ اللہ سونے دے وعدے نال یقین رکھنا کہ اندر سارے وعدے سچے، آخرت دے یقین رکھنا کہ اللہ سونے نے ایک جہان ایسا بنایا ہے حساب و کتاب دا تے جے دے اندر نیکی بدی دی جزا سزا ضرور ہونی ہے۔ اے یقین جنہ محکم ہوئے ایمان اُنہ ہی مضبوط ہوتا ہے، اور جنہ اے یقین دے اندر کمزوری آتی جاوے گی اُنہ ایک ایمان بندے دا کمزور ہوتا جائے گا۔ اس یقین دیاں مختلف کیفیتاں نے، کئی درجے نے۔ ابتدائی درجہ تے تسلیم کر لینا ہے اور دل نال من لینا کہ اللہ تعالیٰ دے وعدے کیتے سچے نے اور آخرت دا جہان ہے، اور اساں او دے اندر جا کے اپنے کیتیاں دی جزا سزا بھگتنی، یہ پہلا درجہ من لینا۔ پھر اس دے کئی درجے اگے آتے ہیں کہ یہ پکانے اندر پکدیا پکدیا دل نو صاف کردیا کردیا یقین دا ایک درجہ ایسا آ جاتا ہے کہ بندے نو یہ محسوس ہونے لگ پہ کہ میرے سامنے قیامت دا جہان سارا موجود ہے اور میں انہوں نے ودا۔ پھر اس نو مزید اللہ تعالی دی طرفوں جدو نکھار ملتا ہے تو قلب دیاں دل دیاں اکھاں نال پھر ویکھدے بھی نے لوکی جنہاں نوں اللہ تعالی توفیق عطا فرماندا ہے۔ پھر انہوں نے ویکھن دے درجات مختلف نے۔ غرض ہے کہ ایمان اس یقین کا نام ہے۔ یقین جنہ تگڑا کرو گے ایمان تہاڈا اوڈا ہی زیادہ مضبوط ہوئے گا، اور جنہ ایمان مضبوط ہوئے عمل اُنہ ہی اچھا ہوتا ہے، اور جنہ عمل اچھا ہوئے اُنہ ہی رب راضی ہوتا ہے۔ گل ساری اس یقین تو ہے۔ شرع شریف دے تمام مسائل نہ بھی آدھے ہون لیکن یہ یقین پکا ہوئے تے جنہ ایک بھائی سن چکے ہیں اندر تے انسان قائم ہو جاوے اس یقین دے نال کہ انہوں قابو کرنا ہے تو چھڑنا نہیں عمل نو۔ اینا ایک علم تے یہ ہوئی یقین بندے دا بیڑا پار کر چھڑتا ہے۔ تے شرع شریف دیاں ساری کتاباں پڑھ لے بندہ تے آ جا کے جیسے یقین چ رولا پی گیا ہے تے ایمان بھی کمزور ہو گیا ہے۔ ایمان کمزور ہویا تو پھر عمل کے اندر آپ نکاری آ جانی ہے، عمل کے اندر خامیاں ہو گیا۔ عمل بغیر ایمان کو کامل نہیں جو ہوتا، نہ وہ اندر اخلاص پیدا ہو سکتا ہے، نہ وہ اندر عمل طہارت پیدا ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام نبی پاک دے یار وہ ساری کائنات نالوں جنہ چیزوں میں اگے سن نا وہ صرف یقین تے ایمان دی دولت سے ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام تو بعد صحابہ تو بعد ایسے بندے آئے ہون جنہ صحابہ تو ود عبادت کی ہون، ود صدقے خیرات کیتے ہون۔ صحابہ کرام کو دولت نہ ہوئے جی بعد والے نے لٹائی ہوئے اللہ واسطے، ساری ساری رات کھلو کے انہاں اپنے مولا کی عبادت کی ہوئے، لیکن کئی صحابہ ایسے ہون جنہیں عشاء دی نماز باوضو یعنی باجماعت ادا کر کے سو گئے ہون تے صبح کی باجماعت ادا کی ہوئے۔ مگر شان صحابی دے اچا آکھاں گے اس واسطے کہ جنہ ایمان یقین انہوں وہی دے اتردیا تے نبی پاک دا مکھ ویندیا ملیا ہوئے وہ کسی نوں یقین عطا نہیں ہو سکیا۔ یہ انہوں نے خاصا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایمان یقین آخر جبریل امین دا ہونا جانا انہوں دے سامنے ہو رہا ہے، قرآن اتردا ہے پیا، جنگاں ہو رہی نے، شہادتاں ہو رہی نے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود محبوب خدا نو ویکھ رہے ہیں
منہ مبارک وچوں سنتے ہیں پیر. اس وجہ انہوں نے اخلاص تے یقین جڑا سی نا وہ اس درجے کا پتا ہوا ہے کہ وہ بعد والا کوئی ان کا یقین نہیں پیدا کر سکتا. جب یقین نہیں کوئی بندہ پیدا کر سکتا تو صحابہ کرام دا کوئی عمل پاوے تھوڑا بھی ہوئے آنے والے سارے زمانے کے سارے عملوں نال ہمیشہ چنگا ہی ہوگا. قرآن نے ایمان والوں کی صفت بیان کی تھی. فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون. فرمایا ایمان والے نے جڑے آخرت دے یقین رکھتے ہیں. انہوں دے بارے اللہ نے فرمایا انہاں یقین والوں دے بارے اللہ سونے نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. فرمایا یہ یقین والے ہدایت دے تے یقین والے لوگ ہی ایسے نے جڑے دونوں جہانوں کی کامیابی پا گئے. یہ آخو بلکہ جڑے دونوں جہانوں لٹ گئے ہیں. دونوں جہان انہوں بندے لٹ لے جنہوں نے یقین کی دولت مل گئی. آخرت دے یقین کہ آخرت دے یقین. اس نقطے میں پھیلانا دے غور نال سننا ہے. پھر اصل اپنے اندر چھاتی ماریں گے بھی سارے اندر یقین کنا ہے. جنہیں ایک یقین ہوگا بس تو وزن کر لینی انہیں ایک تیرا ایمان ہوگا. جی یقین خلل جنہ ہوگا سمجھ لو ایمان کا ڈاواں ڈول ایمان کا بیڑا غرق ہوا پیا. یہ یقین پیدا کرتا جا تو سمجھ لے تیرا ایمان نکھرتا جا رہا ہے. اللہ کرم چکرے ویسے خدا دی قسم کر گیا نا رب کرم چکرے نا تھوڑی جی اکھ بندے کی کھول دے اندر دی تو زمانے کی ہر شہر ہر ویلے قیامت ہی نظر آتی. قیامت کا مطلب ہوتا ہے اگل بدل کر دینا. اتلی ہیٹ تے ہیٹ اتھی کر دینا. زمانے کے سارے نقشے بدل دینے. دنیا کے کائنات کے تمام کیفیات کو تبدیل کر کے رکھ دینا. اگر روزانہ توجہ کرے گا تو تیرے ہر وقت تیرے اندر ایک قیامت برپا ہے. اپنی کیفیت ویخ بچپنے تو جوانی, جوانی تو بڑھیپا, کالیا تو چٹے, چٹیا تو کالے, دند ہلنے, چہرہ سنگر گیا. ہر وقت جسم کی تبدیلی دستی ہے پی کہ تیرے اندر قیامت موجود ہے. جی یہ قیامت آ رہی ہے تو سمجھ رہا اصل قیامت ضرور آئے گی. وہ بغیر بندہ بچ نہیں سکتا, اندر تو بندہ بچ سکتا نہیں. تا خدا نے فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون. ایمان دا اینا ہے جنہ یقین بندے دا پیدا ہوئے گا اُنہ ہی ایمان مضبوط ہوئے گا. جنہ اس یقین دے اندر کمزوری پیدا ہوئے گی اُنہ ایمان دے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی. ایمان دے اندر کمزوری جڑی ہے عمل کو باطل کر دیں جی عمل رہ کر چھڑ دی ہے. یقین مضبوط ہوئے ایمان مضبوط ہوئے عمل تھوڑا بھی رب دی بارگاہ وچ بہتا بن جاتا ہے. تھوڑا عمل اللہ سونے دی بارگاہ وچ بہتا بن جاتا ہے. یعنی یہ کہہ لے ریت دے ذرے برابر عمل کرے تو اللہ دی بارگاہ وچ ایمان تے یقین نال پہاڑ برابر بن جاتا ہے. ایمان کمزور ہو جاوے, یقین کمزور ہو جاوے, ایمان کمزور ہو جاوے, آخرت دے یقین کمزور ہو جاوے تو پھر سمجھ لے پہاڑا برابر عمل جڑا وہ بھی ذرے برابر اللہ دی بارگاہ وچ ہو جاتا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اے میری امت یاد رکھو میرے صحابہ جڑے نے اگر وہ مٹھ برابر جو اللہ دے بارگاہ دے اندر صدقہ کرن تے تواڈے سونے چاندی دے پہاڑ جڑے نے وہ بھی صدقے کیتے انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضور دی حدیث ہے فرمایا ہے میرے صحابہ, اے میری امت, میرے صحابہ دا عمل اگر صدقہ خیرات کرن اللہ دے رستے دے اندر ایک مٹھ برابر شیر جو خرچ کرن تے تساں سونے چاندی دے احد پہاڑ اللہ دے راہ وچ خرچ کرو نا. فرمایا تواڈے اے سونے چاندی دے پہاڑ جڑے نے نا میرے صحابہ دے اس مٹھ جمع دا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اصا پہاڑ خرچ کر بئیے انہوں دی مٹھ جمع دی اگے وے یا اللہ ایک کتوں کا انصاف ہے. جواب ملتا انصاف یہ ہوئی ہے تو خرچ کرنے تھے اتنا مال لیکن تینوں میری گلوں دے تے میری آخرت دے تے میری ذات تے انہاں یقین نہیں جنہ میرے محبوب نے یاراں نوں یقین. اس واسطے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار مرد تو بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میں کملی والے حضور دے کولوں دی لنگیا. سرکار نے فرمایا کیف اصبحت یا
جاتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ تائیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس دور حاضر دی شکایت کی تھی، شکایت کرتے ہیں سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ وعدہ مسلمانہ نئے دور دیا پھسیا مسلمانہ، تو بے یقینی کا شکار ہے تو غلامی نالوں بے یقینی پیڑی ہوتی ہوں، بے یقینی نال ہی ساریا بلاواں سر پیندیاں نہیں۔ اپنے اندر یقین پیدا کر، کیونکہ یقین دے نال درویشی ملتی ہے جہاں دروازے تے بادشاہی بھی چک جاتی ہے۔ معرفت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے یقین کی دولت کے اندر سب نالوں اگے سن، کوئی مائی کا لال انہاں ورگا یقین نہیں رکھتا۔ اسے واسطے حضور دے صحابہ رنگا پاویں انہاں دا عمل تھوڑا بھی ہوئے تے کسے مائی دے لال دا بہت عمل انہاں دا مقابلہ کر سکتا نہیں۔ اتنا یقین ہوئے بندے دے اندر رب دے قرآن دیا گلاں دے اوتے، رب دے دین دیا گلاں دے اوتے، رب سونے دے آخرت دے اوتے، اگلے جہان دے اوتے ان ویکھے جویں روزانہ میرے سامنے قیامت برپا ہے تے میں حساب دینا وا پیا۔ خدا دی قسم کر کے آنا جنہ چر انج دا ایمان یقین بندے چ پیدا نہ ہوئے اس بندے کو صحیح عمل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں مکتی گل سے مکاواں، مسلمان رہ سکتا ہے جے یقین نال ہی رہ سکتا جے یقین نہ رہے تو بندہ مسلمان بھی نہیں رہ سکتا۔ اس یقین دے ساری کہانی مکتی جے۔ میں حیران ہونا یار کہڑی شے سی جن نے صحابہ کرام دے مال بھی، اولاد بھی، جان بھی، گھر بار بھی، ہر شے اللہ دے راہ دے اوتے لٹا چھڈیے۔ کیوں لٹوائیے؟ پتہ لگتا ہے غور کرنے تو بعد کہ یہ یقین والی دولت سی کہ اصا جو رب واسطے کریں گے رب سونا سارے واسطے بہتر تو بہتر جزا پیدا فرمائے گا۔ ایک صحابی جنگ چ کھلوتا ہے، اور میں غور نال سننا ذرا، ایمان نال دسو اے انسان نو پنڈا کدا عزیز ہے؟ اس پنڈے سے بچاؤ لئی انسان کنی محنت کرتا ہے، بالخصوص اج دے دور دے اندر اے سی لواندا ہے پنڈے نو بچاؤ لئی، گرمی نہ پوے، دھوپ نہ پے، محنت نہ لگے، زمانے کی ہر آسائش آرام سکون بے چیزاں میسر کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، ماں اس واسطے کہ پنڈا بچ جائے۔ لیکن کی چکر ہے کہ میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ صحابی ہے، جنگ احد دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین منتشر ہو گئے کئی۔ ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر انہوں نے اتنے تیران کی بارش پہ کر دے، کافر کوشش کر رہے ہیں تیر نبی پاک نو وجن، مگر حضور دا صحابی حضرت طلحہ نبی پاک اگے ڈھال بن کے کھلو گیا ہے، جڑا تیر بھی آتا ہے حضرت طلحہ دی چھاتی وچ وجدا ہے، مصطفیٰ کریم تک نہیں پہنچن دے، ڈھال بن کے اپنے آپ نو حضور اگے کھلاری کھڑے نے۔ قربان جاواں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا صحابی دا سینہ مبارک چھلنی ہو گیا ہے، تیران دی بارش سینے تے ہو گئی ہے، مگر محبوب تیکر جناب ایک تیر بھی نہیں پہنچن دیتا، بے ہوش ہو کے جدوں ڈگ پے نے کملی والا خود فرماوندا ہے سن کے جاواں اس جملے تے فکرے تو جڑا حضرت طلحہ واسطے نور نے فرمایا طلحہ فدا کبھی و امی، اے طلحہ میں محمد دے ماں پیو تیرے تے قربان ہو جاؤ۔ خدا دی قسم کر کے آنا حیران ہو گیا طلحہ دے اس عمل دے کہ حضور دی بارگاہ وچ قبول ہوا۔ حضور فرماندے نے صحابہ ساری زندگی یہ فرماندے رہے یا رسول اللہ ساڈے ماں پیو تیرے تے قربان ہو گئے، پر صدقے جاواں طلحہ تیرے نصیبہ تو تیرے یقین تو قربان جاواں جے تو اتنا دکھ حضور واسطے برداشت کیتا ہی تے کملی والا خود کیا فرماندا ہے کہ میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہو گئے۔ یہ کی وجہ ہے؟ طلحہ نو پتہ سی جڑا تیر سینے چ مصطفیٰ واسطے وج گیا ہے نا اس تیر دے مل سے قیامت نو پے تو ویکھیا ساڈی مسجد دے گیٹ دے سامنے جائے وہ بس کے تھلے سر آیا بندے دا آندرا بڑھ کے اٹھے گئی نے، مرد اٹھے گیا، موٹر سائیکل نوی دی نوی ایک پاسے کھلو گئی ہے، بندہ پھس گیا، ہوں سامنے خون پیا ہونا دیکھ لینا تھی۔ میں سوچا کہ واہ سونے ربا بندہ پیا کچھ تو پھر کیوں نہ ہوئے یا اللہ تیرے کو موت ایسی کیوں نہ منگیے کہ بندہ پھسیا بھی ہوئے تے تیری بار گاہ کے اندر شان پا جائے گا۔ یہ پھسے کا کی بول رہے کوئی بول حضرت طلحہ بھی اپنے جسم نو چھلنی کرایا پر اپنا ملک سے پا گیا، حضرت
کی گل کرنا پیا. یقین ویسے کی ہے جہے کو اصل خالی ہوئے بیٹھے سارا سینہ خالی ہو گیا ہے. حتیٰ کہ اج ایک مرونڈا ویچن والا بابا میرے کو بیٹھا رہا دوپہر کہنے لگا لگنا سی پیا. تو میں آخیا یار بابا بڑھ اس عمر جہاں مرونڈا ویچتا پھرنا تو بندہ غیرت مند ہے. تو بندہ غیرت والا اس عمر مرونڈا ویچتا پھرتا ہے. دیا کی کمائی کھانے والے سہ بیٹھے نے یہ بھی 5-7 ہو گیا مگر یہ کوئی راہ ہے جہاں یہ لتر تر نہیں کر سکتا پر مرونڈا ویچتا پھرتا کتی دوپہر. وہی گل نکلی بابے نے جب چھیڑیا نا تھوڑا جا چھیڑیا تو بابا پھر غیرت دے لمبے ہونے کدے گئے. تو بابا سنا لگا مینو کہنے لگا مولوی صاحب بابا سنا لگا آدھا پتر سڈے زمانے میں ساری جگ جی ساری دھی بھن باہر چاتی مارتی سی نا تو اصل یہ نہیں سمجھتے نہیں پتر نہ اسی لینی ہے بھائی نہ چھڑا پڑنا تو گاٹا لا دینا. چھڑا پڑنا تو گاٹا لا دینا بھی گندی ریت سارے خاندان پوے ہی نہ. ہوں ویخ ایمان والے کام ویخ کے حضور دا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو ہر شے اپنی چک کے نا 40,000 درم 40,000 درم یا دینار سن سونے دے حضور سرکار نال چلے گئے ہجرت کر کے. پچھوں آپ دی بیٹی گھر دے اندر نے حضرت اسماء انہاں دا نام ہے. حضرت صدیق اکبر دے والد ابو قحافہ اکھوں نبینے نے انہوں نے شبہ پی گیا بے پتر میرا پیسے جڑے وہ سارے لے گیا. سارے پیسے چکے لے گیا. ہوں تھی کا ایمان ویخ یہ مومنا سی تو یہ یقین ویخ. تھی نے پتھر لے کپڑے میں بن کے اسے روشن دان چ رکھ دیتے جتنے حضرت صدیق اکبر 40,000 دینار رکھتے ہوں سن. دادے کا ہاتھ پھڑ کے نا تھی نے تو اس کپڑے کے اتنے لوایا کہنے لگا بجی بیٹھو گا یہ آشا ہوئی نہیں پی. انہیں ہاتھ نبی نے سر ہاتھ لایا تو کہنے لگا ہاتھ یہ آشا ہوئی پی. ہوں تھی یہ کام کدے واسطے کیتا ہے اس واسطے کہ جی پیو میرا 40,000 دینار لے گیا تو لے کے رسول واسطے گیا کہ قیامت میں دگڑے چوڑے ہو کے لگ جائے گے. لیا کیوں نہ ہوئے دادے کا بھی دل راضی رکھا دادے کا دل بھی راضی رہے تو رب کا ایمان بھی سادہ پکا ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو بابا کہنے لگا آندا پتر تو کیوں یہ گلا کرنا پیا اج کل تو جہد گل کریے قبر حشر تو عذاب تو ڈر. تو آندا بابا تو ویکھ آیا بڑا عذاب تو ویکھی پھر کی پتا اس سے کی ہونا ہے کی نہیں ہونا. انہیں آخیا پترا ایمان کا یہ حال ہے تو تیری گل کرنا ہے. باقی میں کیا یار سارے تو ایمان یقین ہی ختم ہو گیا ہے ورنہ خدا والا اللہ شریف کی قسم کر کے آنا پیا مومن ادو بنتا ہی جب اس جہان سے یقین نہ رکھے چلے جہان سے بہت یقین رکھے. ایس جہان نو سمجھے کچھ بھی نہیں جہان نو سمجھے سارا کچھ اس لیے بندہ مومن بنتا جی تو ایمان والا پکا بنتا جی. جڑا یہ ڈاواں ڈول ایمان رکھتا ہے جناب کن ویسا اگلا جہان یہ جہان ہی میٹھا اگلا کن میٹھا ہے سمجھ لیا وہ کھانا خراب ہو گیا وہ ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا. اس کے واسطے ایک گل کر لگا عام لوگ گلا کرتے ہیں مولوی بھی بھائی یار مسلمانوں کی حالت دن ب دن ذلت ہو جاتی ہے پی بدعملی وال جا رہی ہے. کی وجہ ہے مسلمان دن ب دن خواری پنڈی وال کیوں پہ جانا ہے. تو سارے بزرگ اس گل کا دتا جواب فرمایا اس واسطے پہ جانے نے جو ایمان کو نہیں رہا. انہیں آخیا جی کیوں ایمان کیوں نہیں رہا. فرمایا اللہ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اللہ فرماتا ایمان والوں کا میں مددگار ہوں. کی کرنا وا میں اندھیرے وچوں کڈ چانن والے مومناں نوں لے آਉنا وا بدعملی تو کڈ لینا وا تے نیک عمل ول لے آਉنا وا. جہے کافر لوگ نے اللہ فرماتا ہے انہوں کے مددگار شیطان نے جہے انہوں نے چانن تو ہنیرے والی لے جاتے ہیں. یہ قرآن کی آیت پہ دستی ہے مومن ہنیرے میں آئے گا مگر رہ نہیں سکتا کیونکہ انہوں اللہ کٹ لینا ہوں. جہے ایمان ہوئے گا میرا بھی سونا ہنیرے ضرور کٹ لائے گا. جہد ایمان ہوئے گا جہد مننا ہوئے گا وہ پاوے جنہ بدعملیت کیا ہوئے پاوے جنہ چکر کے اندر کیا ہوئے جنہ گند کے اندر کیا ہوئے انہوں کسی نہ کسی ویلے رب سونا کھچی لینا انہوں دن ب دن اللہ سونا ترقی دینا اللہ سونا انہوں دن ب دن نیک عملاں وال توفیق دینا. مددگار شیطان ہوتا ہی انہوں ہمیشہ پہلے عملہ وال دن ب دن ترقی دینا وہ ہمیشہ اندھیرے تو چانن تو اندھیرے والی جانا وہ چانن مکتا جائے گا اندھیرا بڑھتا جائے گا. اس واسطے علامہ اقبال کلندر لاہوری فرما نے مومن کی گل کرتے فرما نے ہر لحظہ ہے مومن کی نیان نئی
گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. کلندر لاہوری فرماتا ہے مومن دی ہر ویلے نوی شان وکری ہوتی ہے. کیوں وکری ہونی ہے کہ ہمیشہ دین کے اندر انہیں ترقی کرنی. حضور فرماتے نے حدیث پاک ہر آن والا دہاڑا جے دین چ مومن ترقی نہ کرے تو سمجھ لو لانتی ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا ہر آن والے دہاڑے جے دین چ ترقی نہیں ہوئی تو بندہ سمجھ لو میں ملون میں ڈگیا پھرنا وا اللہ سونے تو دور ہوا پھرنا وا. جے دن ب دن دین چ ترقی ہوے نا نیک عملاں چ ترقی ہوے تو سمجھ لے تو مومن ہے اور رب سونا تینوں اپنے ال دن ب دن کھچی جا رہا ہے کھچی پہ جاتا ہے. یہ اصا اپنا محاسبہ کریے حساب کریے بھی پچھلا دہاڑا دیکھو نا قرآن کیا فرما کملی والے دے واسطے فرمایا واللہ آخرۃ خیر لک من الاولی. اے میرے محبوبہ ہر آن والا میرا ویلا تیرے واسطے پچھلے ویلے نالوں چنگا ہی ہوے گا. تے حضور دا جڑا امتی ہے حضور دی وراثت نہیں لیندا ہے کیوں تا آن والا ویلا پہلو نالوں چنگا ہی ہوندا. میری گل سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی حالت ہوں اصا حساب کرنا ہے محاسبہ کرنا ہے اپنا کرنا ہے محاسبہ اصا انفسکم قبل ان تحاسبوا. حضرت فاروق اعظم فرماؤندے نے اپنے آپ دا ایتھے حساب کر لے اگلے جہان دے حساب تو بچ جائے گا. تو جی اس جہان دے اندر اپنا حساب نہ کیتا اگلے جہان دا حساب اوکھا ہو جانا. ایتھے محاسبہ کر کہ کل کیویں سہ تے اج کیویں. کوئی حالت بدلی ہے کوئی نیکی والے قدم رکھے کوئی برائی تو اسی بچے جی کل کرتے ساتھ اج بچ گیا جو بچ گیا تو سمجھ لے اللہ تیری ہر مدد کیا کرتا ہے. تو جی حالت ساری نہیں بدلی کھوتی دیر تھلے دل بدل پچھائی جاتی ہے پی تو پھر سمجھ لے سادہ مددگار شیطان ہے جڑا سر پہ اگلے بیٹھا ہے تو سانو چانن تو کھ لینا ہنیرا ٹوری جاتا ہے پیا ہر ہنیرا پیر سارے ودائی جاتا پیا. تو جی ساری حالت دین چ بہتر ہوے دین سارے میں ترقی ہوے تو پھر سمجھ لے اللہ سارے نال ہے اللہ ساری مدد کیا کرتا ہے. یہ محاسبہ یقین ایمان والے مومنا اپنا یہ حساب محاسبہ روزانہ کر کے سو روزانہ کردیا اٹھ تاکہ پتہ لگے تینوں کہ کہڑا قدم میں دین ودایا کہڑا قدم دین کٹ گیا ہے. جڑا کٹ گیا وہ توبہ کر معافی مانگو رب کو یا اللہ مینوں بچا میری مدد فرما. کل ہی حدیث پاک پڑھ رہا سا حضور نے فرمایا جی کپڑا پرانا ہوتا جی ایویں بندے کے دل چ ایمان پرانا ہو جاتا ہے. یہ روزانہ نواں کر لیا کرو روزانہ نواں کر لیا کرو. کیوں ایمان نواں ہونا ہے؟ ایمان نواں یہ نہیں ہوتا کہ ایمان نو بھول کے ایمان دا پتہ ہی کوئی نہیں تو آخر ایمان نواں چاہتا ہے نا. فرمایا روزانہ رب تو سوال کرو یا اللہ میرے ایمان نو ترقی عطا فرما. روزانہ رات میں سو رب کو سوال کر کے سو یا اللہ میرے ایمان میں اضافہ فرما یا اللہ میرے یقین سے ترقی عطا فرما یا اللہ میرا ایمان مضبوط فرما یا اللہ جڑی کمی ہو گئی ہے معافی عطا فرما. روزانہ یہ کر کے سو سویرے اٹھ دیا یہ سوال کر تاکہ روزانہ رب سونا تیرے ایمان دی چادر نو نواں ہی کرتا ہو. ایمان یہ قدر پہ اج کوئی نہیں قدر اج کوئی نہیں مان قدر اس طرح کوئی نہیں کہ ایمان دی گل کرنے والے اصل انج وہنے ہیں جی مریلے ٹگے نو ویکھی دا یا مریلا ٹگا بندے نو وہلا ہے نا. جی بھی ایمان دی کسی گل کا کیتی ہے تو پہلے سو دے مری جانے بولی کتے واگ نکل پہ ہوتے وہ بڑا مول آ گیا اپنی جگہ پہ. پر جس بندے تے بدبختی سوار ہوئے تے شیطان سر بیٹھا ہو. خدا دی قسم کر کے پیارنا جہاں بندہ انج دی بک بک مارے نا سمجھ لے شیطان وہ سر بیٹھا ہی رب انہوں چھڈی کھڑائی اپنے حال سے جا خسما کھاتے رہے جہنم دے بوہے کھلے پے نے. تو جہاں بندہ ایمان دین واسطے روزانہ کوشش کرے تو جتوں دین ایمان دی گل سنے فٹ نال لگ جائے آخے واہ سڑکے جا تو دے انہوں دعوا رہے تو اس گل دل میں بٹھا لے سمجھ لے شیطان دے تو دور پہ آئی تو رب رحمان دے سر سے سالے رحمت کیا کرتا ہے. رب یہ بچاؤنا چاہتا ہے رب یہ اپنا بنا چاہتا ہے رب یہ بیڑا پار کرنا چاہتا ہے تو لائی کھڑی توفیق پیا دینا ایمان جیسی دولت جہاں پیار پیار کر لینا محبت کر لینا ایمان یقین نال سمجھ لے خدا دی قسم دے تیرا برابری ہونے لگا.
نہیں سمجھ لیا اپنے آپ کی بربادی کر دے پیا رب کا ویری پی گیا تو بےمان ویری پہ پیا کھڑے اپنے دین ایمان دا اس واسطے ایمان دا روزانہ محاسبہ کر یقین کی دولت پیدا کر اپنے اندر یقین پیدا کرنا دا یقین سے آتی ہے یقین پیدا کرنا دا یقین سے آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری یقین کامیابی جی بولو کی ہے مقصد کے اندر کامیابی ہوتی یقین نال ہے بلکہ میں تاری منہ کی گل کر دینا جتوں پتا لگے گا یقین کتنی وڈی شاید ہے ہر بندہ آتا ہے اچھا تیر وڈا کہ یقین وڈا آدھے ہوتے جنا کی آدھے نے یقین وڈا کہ تیر وڈا معلوم ہویا یہ تو ہر بندے کے منہ گل کھڑی ہے تیر وڈا کہ یقین وڈا وہ یقین توجہ کر یقین کر لو ہندو اپنے بت کے اتنے پاوے بت دے کیتی بیٹھا کیتی بت دے یقین بیٹھا مگر کام اوندا بھی رد کر سکتا مراد بھی پوری ہو جاتی ہے تو چلیا جا یقین بھی رب پہ رکھنا ہوئے منگا بھی رب نہ ہوئے یقین بھی ہو کے ہوئے سب بھی پوری کرنا ہوگی اس یقین دے راز سن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگے پہ جاندے نے یقین نہ ہوتا رب میرے نال ہے کدی آگے جاندے نہ مومن بھی دلیر اسے یقین نال ہوتا جو خدا کی قسم کر کے مومن جو پہاڑ بن جاتا ہے تو اندر پیر نہیں جو ہلتے اس لیے نہیں ہلتے جس لیے اندر یقین ہے کہ رب میرے نال ہے جہد رب ہے انہوں سچے فورن جی میں مر بھی گیا تو بھی میں کامیاب ہوں جی بچ گیا تو بھی میں یقین ہی ہوتا جی جا دونوں جہان بندے کا بیڑا پار کر سکتا کامیابی یقین نال ہے اور مسلمان اسی ناکام اسے واسطے ہیں کہ سارے کو یقین جو کوئی ایک یقین بندہ پیدا کر لو ایک یقین کی رازق کون ہے بولو تو صحیح نا یہ یقین بندہ پورا کر چاہے خدا بھی قسم کر لو بندے کا تھوڑا زیادہ بیڑا پار دے یہ رازق کون ہے بس یہ ہونا کہہ دیتا ہوں لیکن تینوں پتا ہے یہ درجے نے منہ نال کہہ دے ہوں جی اصا رب وال کنڈ کری پھرنے تو سانو کوئی آتا ہے سب رب منہ کر پیسہ انہوں جواب دینے جی رب منہ کر لیا تو مرد بھوکے جان گے میرے بھی سب سر کھولے گا تو پھر سمجھ رہے چور کا پتر بکواس کر رہی یہ اندر کچھ ہو رہے منہ کچھ ہو رہے جہاں بندہ یقین رکھنا رازق اللہ ہے وہ آخے گا جی رب کنڈ کی بھوکا مرے گا جی رب سونے منہ کر لیا تو سارے دونوں جہان کر جان گے یہ چنگی گل ہے وہی گل ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حضرت اویس کرنی نے ایک نو آخیا ہوئے حرام سے بچ جاؤ انہیں آخیا کتوں کھاوا گا آپ نے فرمایا دلیو ویکو یہ رب کنڈ کری پھردا تو اللہ یہ کھوا پیا جب رب منہ کرے گا تو اللہ یہ بھوکھا مارے گا اور رب منہ جو کرے گا تو پھر بھوکھا مار دے گا یہ بے قدری ذات رب نو سمجھے کل خزانے کا مالک وہی جی چاہتا ہے تالے مار چڑھتا ہی جی چاہتا ہے تالے کھول چڑھتا ہی جگہ تالا وہ بند کر چڑ گئی کوئی چابی نہیں بنی دنیا کے اندر جی کھول لو تو جب وہ تالے کھول چڑ گئی کوئی چابی نہیں بنی جی پھر بند کر لو یہ نہیں تو یقین آتے ہیں دن ب دن مسلمانوں تو اوکھا ہی ہونا ہے لیکن بچے گا اپنے یقین نہ یہ میرے لفظ نہیں یاد رکھ لے بچے گا اپنے یقین نہ جن ایک رب سونے کے دین نال یقین کرے گا کہ مینو رب میرا کافی ہے جنہیں مینو پیدا کیتا ہے وہ مینو بہت ہے بس مینو میری ہر ضرورت نو پورا کرے گا میں رب نو نہیں چھڈنا پاوے کلی کا کھ نہ رہے یہ یقین پیدا کرے گا تو بچے گا نہیں تو نہیں بچ سکنا نہ اگلے جہان جوگا رہے گا نہ اس جہان جوگا دعا کرو خدا بندے قدوس سانو یقین دی دولت عطا فرمائے تقریر کل بعد نماز عشاء بعد نماز عشاء شام غوث الورا پیران پیر دستگیر پنڈی راجپوتا پنڈ اندر چوک دے وچ بازار جلسہ عام ہے عشاء دی نماز تو بعد لنگر بھی عام ہوئے گا کھیر بھی عام ہوئے گی اس دی وجہ یہ کہ اصا خاندانی لوگوں مننے
خاندانی انہوں آدھے نے حضور دی شرع شریف جڑا رب رسول نو صحیح منن والا جڑا حضور رب رسول نو نہیں منتا وہ پاویں جنہ وڈی قوم دا ہوے نا وہ نیچ ہے تو انہوں دے بارے میاں صاحب نے فرمایا نیچاں دی اشنائی کولو گھر جڑا آئے وہ بھوکا نہیں جانا بھوکا نہیں جانا ہوتا چنگے بندے دے کرو کون بھوکا جاتا ہے 11ویں والے سردار تو جہان دی 11ویں کا میلہ کریے تو پھر کوئی بھوکا چڑ جائے یہ ایسا کوئی نیچ نہیں نیچا دیا محفلوں میں بھوکا جانا ہوگا یہاں محفلوں میں اللہ کی مہربانی انہیں رج کے جانا ہے کیونکہ بڑے بڑے خاندانیاں کی محفل اس واسطے لنگر پانی کا بھی بھرپور انتظام ہوگا تو تقریر بھی انشاءاللہ العزیز بھرپور ہوگی اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے توڑ پیش کرے جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں ہم خون معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا فضل احمد زندہ باد فضل احمد زندہ باد فضل احمد زندہ باد فضل احمد زندہ باد